محرم الحرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں آیا، بلکہ محافظ قرآن نے خود قرآن کو بچایا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ نکلے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ 1 محرم الحرام سے 3 محرم الحرام تک کوفے کے لوہے کے بازار میں اس قدر شور و غل اور بھیڑ تھی کہ جو شخص بازار آتا یا تو تلوار خرید رہا ہوتا یا نیزہ خرید رہا ہوتا۔ اگر یہ آلات ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتے تو وہ ان کو تیز کرواتے، اور ان آلات کو زہر میں بجھایا جا رہا ہوتا۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ان تیز دھار آلات سے خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہائیں۔ 2 محرم الحرام، اس دن امام حسین علیہ السلام بیٹیوں اور ساتھیوں کے ساتھ وارد کربلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا اس زمین پر پہنچ کر آگے نہیں بڑھا تو امام نے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، تو کسی نے کہا شاطئ الفرات۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت امام نے ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ خدا کی قسم زمین کربلا یہی ہے، خدا کی قسم ہمارے مرد یہیں شہید ہوں گے، ہماری عورتیں اور بچے یہیں اسیر ہوں گے، یہیں ہماری حرمت پامال کی جائے گی۔ اے جوانوں، نیچے اترو، ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اے حبیب، سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ آ کر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن علی۔ جب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا تو وقت ضائع کیے بغیر امام کے دیدار کو چل پڑے۔ 3 محرم الحرام، اس دن قافلہ حسینی کے خیمے دریائے فرات سے دور نصب کیے گئے۔ اس دن یزیدی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد 22,000 سوار و پیادے لے کر کربلا پہنچا تاکہ نواسہ رسول اور ان کی اولاد کا خون بہا سکے۔